أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم عفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. یہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے آیت کریمہ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے تمہارے لیے سیام کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کیا گیا ہے۔ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کی حق تلفی کر رہے ہو، پس وہ تم پر رجوع بر رحمت ہوا اور تم سے درگزر فرمایا۔ پس اب بے شک ان سے مباشرت کرو اور اس کی جستجو کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی وجہ سے صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے۔ پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مساجد میں معتکف ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، پس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ سامعین کرام، اس وقت ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ میں داخل ہیں۔ محسن انسانیت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ کو عشرہ مغفرت فرمایا ہے، اور اس عشرہ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جو دعا ہے کثرت سے پڑھنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ابتدائے اسلام میں جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو اس وقت جس طرح روزہ میں دن کو کھانے پینے اور جماعت سے بکلی اجتناب لازم تھا، اسی طرح رات کو بھی ان چیزوں سے پرہیز لازمی ہوتا تھا۔ ان دنوں صرف اس قدر اجازت تھی کہ غروب آفتاب کے وقت روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر سو جانے تک کھانے پینے اور جماع کی اجازت تھی، لیکن ایک دفعہ سو جانے کے بعد اجازت نہیں تھی۔ اس تنگی کی وجہ سے بعض اوقات بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں سامنے کرام عرض ہے کہ ایک دفعہ حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر واپس آئے۔ افطاری کے وقت انہوں نے بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ آپ کو جواب ملا کہ گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں کہیں سے لاتی ہوں۔ وہ کھانا لینے چلی گئی، لیکن حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کام کاج سے تھکے ہوئے تھے، انہیں نیند آ گئی۔ بی بی صاحبہ جب کھانا لے کر آئی تو دیکھا کہ وہ تو سو چکے ہیں۔ صبح پھر روزہ رکھنا تھا۔ اب اگلے دن دوپہر کے قریب بھوک اور شدت اور ذوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ یہ واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا گیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان میں اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگوں سے ایسے قصور ہو بھی جایا کرتے تھے جس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قصور کئی اصحاب سے ہوا تھا، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے ماہ سیام یعنی روزوں میں اپنی بیویوں سے ملنا حلال کیا گیا۔ یعنی اب ماہ سیام میں رات کے وقت میاں بیوی کا باہمی اختلاط جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، وہ تمہارا لباس ہیں، یعنی بیویاں مرد کا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، یعنی مرد جو ہے بیوی کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا سامعین کرام لباس قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تمہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہونا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اولاً ایک دوسرے کی کمزوریوں کی پردہ پوشی کرو، ثانیاً ایک دوسرے کے لیے زینت کا موجب بنے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت کا ذریعہ بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی آیات میں سے کچھ ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ثالثاً، اور پھر جس طرح لباس سردی اور گرمی کی تکالیف سے انسانی جسم کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت کو بھی دکھ اور سکھ اور تکالیف کے لمحات میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ پریشانی اور غموں کے عالم میں ایک دوسرے کے لیے دل جمعی اور سکون کا باعث بننا چاہیے۔ جس طرح لباس انسانوں کے لیے حفاظت کا کام دیتا ہے، انہیں سردی اور گرمی کی تکالیف سے بچاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کا محافظ ہونا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کی حق تلفی کیا کرتے ہو، پس وہ تم پر رحمت کے ساتھ جھکا اور تم سے درگزر کی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر ماہ رمضان کی راتوں میں حرمت جماع کا حکم باقی رکھا گیا تو تم پر اس حکم کی اطاعت مشکل تھی، یعنی مومنوں پر۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان راتوں میں حرمت جماع کا حکم اٹھا لیا اور بوقت شب بیوی سے مباشرت کی اجازت دے دی۔ پھر فرمایا، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ لہذا اب بے شک ان کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کرو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اس کے لیے کوشش کرو، اس کی جستجو کرو۔ یعنی اب اجازت ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں اپنے بیویوں سے مباشرت کرو اور خدا تعالیٰ نے جو فضل تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے اس کی تلاش کرو۔ اس ایت سے یہ بھی پتہ ملتا ہے کہ مباشرت سے جنسی تسکین کے علاوہ سب سے بڑا مقصد افزائش نسل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ پھر کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آئے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم کو مباشرت کے علاوہ رات کو کھانے اور پینے کی بھی اجازت ہے۔ اس ایت میں اللہ تعالیٰ نے مباشرت، کھانے اور پینے تینوں چیزوں کی غرض و غایت اور حد بیان فرما دی۔
کہ جس حد تک یہ تینوں کام جائز ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تک من الفجر کے لفظ نہیں نازل ہوا تھا تو بعض لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگے باندھنے شروع کر دیے، اور جب تک سفیدی اور سیاہی میں تمیز نہ ہوتی تھی تو وہ کھاتے پیتے رہتے۔ پھر جب من الفجر کا لفظ نازل ہو گیا تو پھر اس سے معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد رات سے دن ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ایک دلچسپ روایت آئی ہے کہ انہوں نے سیاہ اور سفید دو دھاگے اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیے، اور جب تک ان دھاگوں میں تمیز نہ ہوتی تو وہ کھاتے پیتے رہتے۔ ایک صبح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، تیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑا ہے، اس سے مراد تو صبح کی سفیدی کا رات کی سیاہی سے ممتاز ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے مراد یہ تھی کہ اس ایت میں سفید اور سیاہ دھاگوں سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے۔ اگر تیرے تکیہ کے نیچے یہ دونوں آ جاتی ہیں تو پھر تیرے تکیہ کی لمبائی چوڑائی گویا مشرق اور مغرب تک ہے۔ سامعین کرام، خیط الابیض یعنی سفید دھاری سے روشنی کی وہ لمبی لکیر مراد ہے جو صبح کے وقت افق کے ساتھ نمودار ہوتی ہے، اور اسی طرح خیط الاسود یعنی سیاہ دھاری سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ اس بیان سے اس طرف اشارہ ہے کہ سفید دھاری سے مراد صبح صادق کی سفیدی مراد ہے جو زمین کے ساتھ ساتھ پھیلتی ہے۔ اس سے صبح کاذب کی سفیدی مراد نہیں جو صبح صادق سے پہلے ایک لمبے خط کی شکل میں آسمان پر ظاہر ہوتی ہے۔ سیاہ دھاری سے سفید دھاری کے نمودار ہونے سے مطلب صرف اتنا ہے کہ رات کی تاریکی سے صبح صادق کی روشنی افق کے ساتھ ساتھ ظاہر ہو جائے، بس اس حد تک یعنی طلوع صبح صادق تک مباشرت اور کھانا پینا جائز ہے۔ پہلے روزے کی ابتدا بیان کی، اب یہاں خاکسار اس کی غرض و غایت کا ذکر کرتا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر رات کی ابتدا یعنی مغرب تک روزہ پورا کرو۔ اس سے پتہ ملتا ہے کہ رات روزہ میں داخل نہیں اور رات غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، لہذا غروب آفتاب کے ساتھ ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ غروب آفتاب کے بعد سرخی کے غائب ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاکِفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ، اور جب تک مساجد میں اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم نہ کرو۔ اس ایت میں اعتکاف کا حکم بیان فرمایا ہے، یعنی ویسے روزوں میں رات کے وقت بیوی سے مباشرت جائز ہے، لیکن اعتکاف کی صورت میں رات کو بھی مباشرت جائز نہیں۔ اگر رات کے وقت معتکف نے بیوی سے صحبت کر لی تو اس سے اس کا اعتکاف باطل ہو گیا۔ سامعین کرام، اعتکاف کے مسائل کے سلسلے میں عرض ہے کہ فقہ حنفیہ کے مطابق پہلی بات یہ کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کسی ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا سنت موقدہ ہے جس میں 5 نمازیں بعد جماعت پڑھی جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اور یہ بھی واضح رہے کہ اگر ایک محلہ میں ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو دوسروں سے اعتکاف ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سنت کفایہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ اعتکاف کے لیے مسجد اور روزہ شرط ہے۔ چوتھی بات یہ، اعتکاف کی حالت میں طبعی حاجات مثلا کھانا پینا اور قضاء حاجت کے بغیر مسجد سے نکلنا جائز نہیں، لیکن بعض شرعی ضروریات کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے۔
مثلا اگر اعتکاف والی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو بغرض جمعہ دوسری مسجد میں جانا جائز ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے لیے بھی باہر جانا جائز ہے۔ پانچویں بات یہ کہ کسی طبعی یا شرعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلے تو ضرورت سے زیادہ مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے، یعنی متکف جو ہوتا ہے اس کو۔ اگر بلا ضرورت مسجد سے باہر رہا تو اس سے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ چھٹی بات یہ، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے انہی سے اعتکاف بھی باطل ہو جاتا ہے۔ ساتویں بات یہ، اعتکاف کی حالت میں نہ بلا ضرورت دنیاوی باتیں جائز ہیں اور نہ ہی بالکل خاموش رہنا جائز ہے، بلکہ ذکر الہی، تلاوت قرآن کریم اور درود و صلوات میں مصروف رہنا چاہیے۔ مذکورہ آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تل کا حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، ان میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام بیان فرمائے ہیں، اسی طرح اس نے تمام احکام کھول کر بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی اوامر اور نواہی کا علم ہو جائے اور وہ ان اوامر اور نواہی کی اطاعت کر کے متقی بن جائے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ امور بھی ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پس جو شخص ان مشتبہ امور سے بچا، اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچانے کے لیے بڑی احتیاط سے کام لیا، لیکن جو شخص ان مشتبہ امور میں جا پڑا وہ اس چرواہی کی مانند ہے جو رخ کے آس پاس اپنا ریوڑ چرا رہا ہو اور قریب ہو کہ اس کا ریوڑ رخ کے اندر چلا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان کھول کر سنو کہ ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کی رکھ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سامعین کو واضح رہے کہ رکھ سے مراد ایسا جنگل ہوتا ہے جہاں سے گھاس اور لکڑی کاٹنا منع ہو۔ پس اصل تقویٰ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان مشتبہ امور کے قریب بھی نہ جائے جہاں اس کے لیے قدم ڈگمگانے کا خطرہ ہو۔ سامعین کرام، اب میں آتا ہوں قرآن کریم کی عظمت اور فضائل کی طرف۔ تھوڑا سا میں اس حوالے سے بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ قرآن کا لفظ قرأت سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، اور چونکہ اسے بہت پڑھا جاتا ہے لہذا اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ قرأ کا معنی جمع کرنا بھی ہے، چونکہ قرآن کریم میں آیات و صورتیں جمع ہیں اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح کتاب کا لفظ کتب سے نکلا ہے اور اس کے معنی بھی جمع کرنے کے ہیں، اور اس میں آیات اور احکام کو جمع کیا گیا ہے لہذا اس کا نام کتاب ہے۔ ذکر کے معنی سامعین کرام نصیحت کے ہیں، اور قرآن کریم میں بہت زیادہ نصائح بیان کی گئی ہیں لہذا اس کا نام ذکر بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل فرمایا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، نور اس کو کہتے ہیں جو خود ظاہر اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے، اور قرآن کریم نور ہے کیونکہ وہ خود ظاہر اور اخبار، احکام اور اسرار کا مظہر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 175 میں فرماتا ہے
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک صاف اور واضح نور اتارا ہے۔ قرآن کریم کو سامعین کرام مصحف بھی کہتے ہیں، اور صحیفہ چرمی ٹکڑے یا کاغذ کے ورق کو کہتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کے بعد اس کے نام کے رکھنے سے متعلق لوگوں سے مشورہ کیا، اور پھر تبیان القرآن بحوالہ غرائب القرآن کے مطابق اس کا نام مصحف رکھا۔ اے برادران اسلام، بنیادی طور پر وحی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وحی مطلع، اور نمبر 2 وحی غیر مطلع۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی الفاظ کی شکل میں نازل ہوتی تھی وہ وحی مطلع ہے، اور یہی قرآن کریم ہے۔ وحی مطلع سے مراد وہ وحی بھی ہے جس کی بہت زیادہ تلاوت کی جائے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ دنیا میں تلاوت کی جاتی ہے، یعنی کوئی کتاب ایسی نہیں قرآن کریم کے بالمقابل ہم اس کو پیش کر سکتے کہ جس کی تلاوت اسی طرح بہت زیادہ ہو جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن کریم ہے، تو اس لیے یہ وحی مطلع ہے اس لحاظ سے بھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف معنی نازل ہوتے تھے، یعنی الفاظ نازل نہیں ہوتے تھے، صرف معنی مفہوم نازل ہوتا تھا، تو وہ وحی غیر مطلوع کہلاتی ہے، اور اسی کو حدیث نبوی کہا جاتا ہے۔ علامہ سہیلی نے نزول وحی کی 7 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں کوئی واقعہ دکھایا جاتا۔ نمبر 2 گھنٹی کی آواز کی شکل میں آپ کے پاس وحی آتی۔ نمبر 3 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مصفح پر کوئی معنی القاء کیے جاتے۔ نمبر 4 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا۔ نمبر 5 حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اصلی صورت میں آتے۔ نمبر 6 اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا تو بیداری میں یا پھر پردہ کی اوٹ میں ہم کلام ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ شورى کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر بطور وحی یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی پیغمبر بھیجے جو اس کی اذن سے جو چاہے وحی کرے۔ یقیناً وہ بہت بلند اور حکمت والا ہے۔ نمبر 7 حضرت اسرافیل علیہ السلام کی وحی۔ شیبی سے روایت ہے سامعین کرام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسرافیل کے سپرد کیا گیا، اور وہ 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اور آپ کے پاس وحی لاتے رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔
البتہ باقری وغیرہ نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور فرشتہ کے سپرد نہیں کیا گیا۔ یہ حوالہ جو عمدۃ القاری کا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی قرأت کے متعلق اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔ اس حوالہ سے خاکسار آپ سامعین کے آگے چند احادیث مبارکہ پیش کرتا ہے۔ یہ جو پہلی حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ حدیقۃ الصالحین کی احادیث جو ہیں ان میں اس کا نمبر 149 ہے۔ بخاری کتاب فضائل القرآن، بابت خیرکم من تعلم القرآن۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ دوسری حدیث بھی حدیقۃ الصالحین حدیث نمبر 150 ہے۔ یہ بخاری کتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحۃ الکتاب۔ حضرت رافع بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جب ہم باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت مجھے سکھانے کے متعلق فرمایا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ صورت الحمد ہے، یہ 7 مثانی ہے، یعنی اس کی 7 آیتیں بار بار نازل ہوئیں اور بار بار پڑھی جائیں گی۔ یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تیسری حدیث جو ہے یہ بھی حدیقۃ الصالحین حدیث نمبر 152 ہے۔ بخاری باب حسن الصوت بالقرأت مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، قرآن مجید سناؤ۔ میں نے حیران ہو کر عرض کیا، حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، دوسرے سے قرآن سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تب میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا کہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر تجھے گواہ بنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس کر دو۔ تلاوت ختم کر کے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اسی طرح حدیقۃ الصالحین کی حدیث نمبر 155 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ ترمذی فضائل القرآن سے حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ یاد نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو ویران نہ بنائیں، بلکہ جس حد تک ہو سکے ہم قرآن کریم میں سے آیات کو یاد کریں۔ اور ویسے بھی نماز میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور علاوہ اس کے بھی انسانوں کو چاہیے قرآن کریم کو یاد بھی کریں، اور جب پڑھا کریں کوشش کریں کہ ترنم کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ترنم کے ساتھ قرآن پڑھنا بڑا اچھا لگتا تھا۔ سامعین کرام، خطبہ کے آخر میں اپنے آقا محمدی مریم اور محمدی خلافت الی منہاج نبوت کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا ایک اقتباس آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام ملفوظات جلد 9 صفحہ 122، یعنی یہ اولڈ ایڈیشن ہے، سب سے پہلا، فرماتے ہیں، تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں، اس کے حالات کیا بیان کرے۔
روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے، مشغول رہے، تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسکین اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ